دم کرنا منع نہیں، خود میرے سرکار نے دم فرمایا، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، صحابہ نے بکثرت دم کیا ہے، آگے حدیث آئے گی، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنا، ذکر الہی کر کے دم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے آقا نے نظر کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں سرکار پہلے نظر اتارنے کے لیے مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اس کے بعد اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو میرے آقا دو صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی بچوں کو نظر لگ جائے، جیسے رات میں اٹھ کے رو رہا ہے بچہ، آپ ہر طرح دوا بھی پلا رہے ہیں، دودھ بھی پلا رہے ہیں، کھانا روئے جا رہا ہے، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، یہ دو صورتیں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کا سر بھاری ہو گیا، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، خواہ غصہ چڑھ رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بس میں دنیا چھوڑ جاؤں یا کسی کا سر پھاڑ دوں، یہ پاکیزہ کیفیات بعض اوقات غالب آ جاتی ہیں انسان پر، ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو، خود ہی پڑھ کر دونوں صورتیں اپنے اوپر دم کریں تو الحمدللہ یہ کیفیات ختم۔ میرے سے مجھے کیفیت کبھی ہوتی ہے تو سر میں درد اور وومیٹنگ کسی کیفیت ہوتی ہے، یہ میری بڑی پرانی علامت ہے کہ نظر لگی ہوئی، نظر اتارے فوراً کیفیت ختم۔ تو یہ آپ طریقہ اختیار کریں، تو یہ اچھا دم میں منع ہے، لیکن خالہ بنگالن، جنید بنگالی، ان لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے پھونکیں گے، اور اچھا یہ نہیں کہ وہ چیزیں ہیں نہیں کتابوں میں لکھی، لیکن ان کے معنی یہ بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں کیا غلیظ معنی ہیں، کیا گندے معنی ہیں۔ جیسے وہ پب جی گیم کے بارے میں آج کل ہے نا، وہ دو اور گیم ہے کہ جس میں بتوں سے پاور حاصل کی جاتی ہے، وہ دیوتاؤں سے پاور حاصل کرنے کا عقیدہ ان گیمز کے ذریعے ہمارے بچوں کو ذہن میں ٹھوسا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کر ان سے طلب امداد کرو، ان کے سامنے جھکو تو دیوتا آپ کو طاقت دے گا، پھر آپ اس گیم کے کئی لیول کراس کر سکتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا کر رہے ہیں بچوں کو۔ تو یہ بتائیے کہ اس طرح کے سے شرکیہ کلمات کچھ کو سرکار منع فرما رہے، تو اس قسم کے کسی بھی کلمے سے دم نہیں کرنا چاہیے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں خاص کبیرہ کا ذکر کیا، صغیرہ کا نہیں، کیونکہ صغیرہ اکثر ہو جایا کرتے ہیں اور نادانستہ طور پہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ جو ہیں وہ اکثر نہیں ہوتے اور یہ بڑے قصد ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو منتخب فرمایا۔ اور وہ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور فحش چیزوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ان کے لیے ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کریں گے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس پر آخرت میں کوئی عذاب بیان ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اظہار ناراضگی فرمایا ہو، یا اس کو غیر قوموں کی طرف منسوب کر دیا ہو، جیسے سرکار نے فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترک حج باوجود قدرت، ترک حج بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کوئی وعید عذاب قبر سرکار نے بیان فرمایا، بری موت کا ذکر فرمایا ہو کہ یہ کرو گے تو بری موت، تو وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہوں میں ایک امید یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وضو کیا، صغیرہ گناہ بہت سارے دھل جاتے ہیں، جماعت کے لیے جا رہے ہیں دھل گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے کوئی ذکر الہی کیا، اس سے دھل گئے، اور اسی طرح آپ نے توبہ کی، استغفار کیا، استغفار سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، تو ان کے دھلنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ دھلتے نہیں ہیں۔ وہ پھر یا تو آدمی توبہ کرے خالص، اور جیسا طریقہ ہے توبہ کرنے کا، اس کے لیے میری کتاب لیں، کیونکہ تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ابھی بیان نہیں کروں گا، یہ کتاب لے لیں، اس میں توبہ کا بہت بہترین چیپٹر ہے کہ 6 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، 3 اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان، اور 3 بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی توبہ کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہوتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو توبہ سے ہوگا، یا انسان حج کرے حلال پیسوں سے اور بالکل شرعی تقاضے کے مطابق حج کرے، اور وہ حج مقبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تب کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ یا تیسرا، محض اللہ کی رحمت، وہ چاہے تو صغیرہ کبیرہ سارے از خود معاف فرما دے، لیکن کیا وہ میرے اور آپ کے کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ حسن ظن قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، کرتے رہو کبیرہ گناہ۔ یہ نہ کبھی کسی نبی کا طریقہ رہا، نہ صحابہ، نہ اہل بیت اطہار، نہ اولیاء اعظام، نہ مجتہدین،
نہ علماء نہ مفتیان کرام کا نہ اللہ کے نیک بندوں کا طریق رہا. یہ سب سے ہٹ کر شیطانی جو سوچ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. دوسرا فواحش فحش چیزیں. ایک تو وہ ہوتی ہیں فحش جس کو اللہ نے فحش قرار دیا جیسے زنا ہے، اور ایک یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھے جاتی ہیں. ہر وہ چیز جس کو فحاشی کی طرف اور عریانیت کی طرف منسوب کیا جائے اس سے وہ بچتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک کے اوپر ٹھمکے دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، مختصر لباس کی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، اسی طرح غلط قسم کی ویب سائٹس کے وزٹ کرنا اور پھر غلط قسم کی دوستیاں، پھر ان کی پکچرز وغیرہ لین دین کے معاملات کرنا، اور اس طرح اپنے ذہن کو اپنے باطن کو گندا کر لینا. ہر وقت گندی سوچ، گندی نظر میں گندگی، سوچ میں گندگی، کانوں میں گندگی، زبان سے کلمات نکلیں تو گندے گندے الفاظ. اور ایسے میرے پاس کیسز ہیں کہ اپنے محارم سے زنا کر رہے ہیں آج نوجوان، محارم سے زنا. بہت سے ایسے کہتے ہیں کہ صاحب اتنا ذہن گندا ہو چکا ہے کہ سگی بہن کی طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شرمندگی ہوتی ہے، آئینہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے منہ کالا ہو جائے گا. ابھی اتنی شرم آتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ذہن ہے کہ اور طبیعت ہے کہ قابو میں نہیں آتی. تو اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک گندی دلدل میں گرا دیا ہے، گندگی کی دلدل میں، جس کا نتیجہ تو آخرت ان کے لیے ہے جو اس فواحش سے بچتے ہیں. ہمت کریں، یہ میری کتاب پڑھیں قرب الہی، بہت مدد دے گی انشاءاللہ ان چیزوں سے بچنے کے سلسلے میں.